نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں ایک عہدہ ایسا ہے کہ جس عہدے سے کوئی کسی کو ہرگز ہٹا نہیں سکتا۔ اب سوچا جائے کہ وہ ایسا عہدہ کون سا ہے، ایسی کرسی، ایسا منصب، ایسا مقام و مرتبہ کون سا ہے۔ ایک ایسا منصب ہے جو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، اور اس منصب پر کوئی شخص حسد بھی نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس منصب کے خلاف سازش بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص اس منصب سے دنیا میں کسی کو ہٹا نہیں سکتا۔ اور وہ منصب ہے خادم کا، خدمت کا منصب۔ ذرا سوچئے، یہ منصب آپ لوگوں کی خدمت کریں، اس سے آپ کو کون ہٹا سکتا ہے؟ آپ والدہ کی خدمت کریں، آپ والد کی خدمت کریں، آپ گھر والوں کی خدمت کریں، آپ دنیا کے اندر عام انسانیت کی خدمت کریں، اس سے کون کسی کو ہٹا سکتا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں ہٹا سکتا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر آپ وزیر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، منسٹر بن جائیں، آپ کوئی افسر بن جائیں، آپ کوئی بیوروکریٹ بن جائیں، تو ہزاروں قسم کے لوگ آپ سے حسد کرنے والے ہوں گے، لیکن خادم سے دنیا میں کون حسد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں حسد کر سکتا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خادم بناؤ، یہ ایسی کرسی تم نے سنبھال لی ہے جس کے زوال کا کوئی امکان ہی نہیں۔ پلس دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ ایک طرف تو کبھی زائل ہونے والی اور لا زوال قسم کی کرسی، دوسرے نمبر پر اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ، اور تیسرے نمبر پر یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے، اسلام کا حاصل 3 باتیں ہیں: عبادت خدا کی، طریقہ اور سنت نبی خدا کی، خدمت خلق خدا کی۔ یعنی عبادت، یہ نصب العین انسان کو بنا لینا چاہیے۔ عبادت میں کروں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت۔ اللہ حقیقی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پوجا جانے کا اگر کوئی اس کائنات کے اندر اگر کوئی منصب رکھتا ہے، پوجے جانے کے قابل اگر کوئی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ تو عبادت اللہ رب العزت کی ہوگی، اور سنت کس کی چلے گی؟ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت خلق خدا کی۔ اور یاد رکھیے یہ جو خدمت والا معاملہ ہے، یہ بیک وقت کئی سارے انسان کے روحانی کمالات پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مثلا سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اس خدمت کے ذریعے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے رفعتیں عطا فرمائیں گے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست کرے گا، اللہ اس کو گرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رکھے گا۔ کیوں؟ الکبر ردائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے، بڑائی کے قابل ذات کو ہی جچتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خدمت کے اندر تواضع آ جایا کرتی ہے، خدمت کے اندر ایثار آتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا آ رہا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام اور اصحاب رسول کی جہاں اور بہت ساری فضیلتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی، ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں اور اپنے جسموں اور اپنے وجودوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہو۔ جیسا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خدمت خلق، خدمت خلق، اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کو اپنے اوپر پریارٹی دینا، قربانی دے دینا، یہ ہے اعلیٰ ترین نیکی، اور اس کو نیکی کا اعلیٰ منصب قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی سرداری حاصل کرنے کا بھی نسخہ بیان فرمایا۔
اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قوم کی سرداری حاصل کروں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سربراہ وہ ہے جو قوم کا سب سے بڑا خادم ہو۔ جو خادم اعلیٰ ہوگا وہی سردار اعلیٰ ہوگا، وہی قوم کا منصب دار ہوگا، وہی قوم کا سب سے بڑا عہدے دار ہوگا، خدا اسی کو عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے اسلام مسلمان کو ایک سوشل ورکر مسلمان کے طور پر دیکھتا ہے، ایک داعی اور مبلغ کے طور پر دیکھتا ہے۔ کس چیز کی دعوت؟ اللہ کی طرف دعوت، کلمہ حق کی طرف دعوت، اور خدمت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دوسرے کو اپنے اوپر پریورٹی دیتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے جو مسلمان زندگی گزارتا ہے، یہ ہے اصل میں حقیقی اسلامی زندگی، یہ ہے حقیقی مؤمنانہ طرز حیات۔ اور یاد رکھیے آج ہمارے پورے کے پورے سماج میں، بلکہ صرف ہمارے سماج و معاشرے میں نہیں، پوری دنیا میں ایک کامن ڈیمانڈ جو بن چکی ہے وہ حقوق کی ڈیمانڈ ہے۔ پوری دنیا میں لگنے والا جو سب سے زیادہ نعرہ ہے وہ کون سا نعرہ ہے؟ مجھے حقوق دو، مجھے میرا حق دو، میرے رائٹس مجھے دو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والا، گونجنے والا نعرہ یہی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ درجے کی مؤمنانہ اوپن سوسائٹی تشکیل دی تھی، وہ کون سی سوسائٹی تھی؟ وہ والی سوسائٹی تھی کہ جس میں بجائے حقوق کا مطالبہ کرنے کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والی سوسائٹی۔ میرے اوپر فرض کیا ہوتا ہے، میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق اگر میرے ذمہ ہیں میں وہ ادا کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر ایسی اوپن سوسائٹی تشکیل دی تھی۔ ایک مسلمان کو ہر لمحے خادم بن کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خادم تو بنے، خدمت تو کرے، لیکن کس کی خدمت کرے؟ تو یہ یاد رکھیں، خدمت دو بنیادوں پر اور دو نقطوں کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ، ہر ایک کی خدمت کرنی ہے، اپنے وجود کو نافع بنانا ہے، اپنے جسم کو مفید بنانا ہے، اور وہ زندگی کس کام کی جو کسی کے کام نہ آئے، وہ کس کھاتے کی ہے؟ ہمیشہ اخلاق کی بلندی، کردار کی بلندی، خدمت والا جذبہ، ایک تو یہ۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدمت بغیر کسی صلے اور ستائش کی تمنا کے، کسی صلے اور ستائش سے مکمل طور پہ مبرہ اور بالا تر ہو کر کے خدمت کرنی ہے۔ یہی جو نقطہ ہے کہ جب آپ خدمت گار مسلمان بن کر کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کو زمین میں استحکام عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ جب چشمہ، دریا، پانی، سمندر کا پانی باہر کو نکلتا ہے یا پہاڑوں سے پانی آتا ہے، رود کوہی آتی ہے تو اوپر جھاگ اڑ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو زمین میں استحکام اور قرار عطا فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عمر دراز ہو جائے، زندگی طویل ہو جائے، زمین میں ہم کو منصب مل جائے، استحکام مل جائے، تو ہمیں اپنے وجود کو نافع بنانا ہوگا۔ ہم بیواگان کی خدمت کرنے والے ہوں، گلی محلہ کے ضرورت مند افراد کی خدمت کرنے والے ہوں، کمیونٹی، قبیلہ، برادری، اور اپنے تمام کی تمام سوسائٹی میں دائیں بائیں جتنے ضرورت مند لوگوں، ان کو میرے وجود سے نفع پہنچے، میں ایک سوشل ورکر مسلمان بن جاؤں، میں ایک رفاہی سماجی ورکر بن جاؤں، میں ایک فلاحی خدمتگار بن جاؤں۔ مسلمان کی زندگی اس طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک سیلف میڈ، اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنے والا، اور صرف سرکاری مینڈیٹ، اپنا کام، اپنا نفع، اپنا فائدہ، اپنا کام۔ یہ مؤمنانہ طرز حیات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث میں جا بجا مثالیں دی گئی ہیں کہ تم لوگوں کے لیے خدمتگاری کا رویہ اور بیہیویئر اپناؤ، اللہ اس کی وجہ سے تم کو زندگی کے اندر قرار عطا کرے گا۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے تمام کے تمام رضاکاروں کو خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو آج کی اس مجلس کا حاصل ہے، کونوا کالشجر یرمیہم بالحجر فترمیہم بالثمر۔ اے میرے رضاکاروں، تم درخت کی طرح ہو جاؤ،
لوگ ان کو پتھر برساتے ہیں اور وہ درخت ان کے مقابلے میں پھل برسایا کرتے ہیں۔ لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں اور درخت تو کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں؟ ان کو پھل دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرے تمام کے تمام کارکنوں اور رضاکاروں، تم بھی درخت کی مانند ہو جاؤ، سایہ دو اور ہر ایک کو دو۔ اس کو بھی سایہ دیا کرتا ہے درخت جو کلہاڑی لے کر کے اسی درخت کو کاٹتا ہے، جو اس درخت کو پتھر مارتا ہے درخت اس کو بھی پھل دیا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تن آور درخت کی طرح بنا لو۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہم اسی طرح کی مؤمنانہ طرز زندگی اختیار کرنے والے سوشل ورکر، رفاہی، سماجی اور فلاحی مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔